Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Sayyid Irfanullah from Abbasian University, Peshawar. اسکرین کو میں شیئر کر لیتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ. So, today course is the information security. An important course in the current perspectives, because if you are in the world of computer science, you cannot imagine to be secure. You may know someone, you may not know someone who may have an influence in your communication. وہ آپ کے ڈیٹا کو گیٹ کر سکتا ہے، آپ کے ڈیٹا کو ڈیلیٹ کر سکتا ہے، آپ کے پرسنل انفارمیشنز کو مس یوز کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب اگر ہم اس کو تھوڑا سا دیکھ لیں کہ نیٹ ورک سیکیورٹی اور انفارمیشن سیکیورٹی، تو نیٹ ورک سیکیورٹی آپ کے نیٹ ورک کمیونیکیشن اور اس کی سیفٹی سے ریلیٹڈ ہے، لیکن جہاں تک انفارمیشن سیکیورٹی کا تعلق ہے، اٹ از ریلیٹڈ ٹو یور سیکرٹس، دا کنٹینٹس ان یور سسٹم، اینڈ دیز شوڈ بی کیپٹ سیکرٹ. تو انفارمیشن جو ہے اٹ از ٹو دا ٹیکسچوئل سیکیورٹی آف یور ڈیٹا، whereas the network security is referred to that someone will break the network to enter into your system. So اس کو یہاں سے جدا کیا گیا ہے کہ وہاں پر پرسپیکٹیو آپ کا نیٹ ورک ہے، یہاں پر پرسپیکٹیو آپ کا انفارمیشن ہے کہ آپ کا جو انفارمیشن یا آپ کا جو ریکارڈ ہے وہ سیکیور رہے. So let's see, first of all, that what is a security. So a security in general is the quality or state of being secure or to be free from danger. یہ اگر آپ سے کوئی بندہ پوچھے کہ what you mean by a security، تو سیکیورٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو سیکیور کریں، آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے. اب یہ جو ہے فری فرام ڈینجر، سو وٹ از اے ڈینجر ان دس کیس، اور وٹ یو مین ٹو بی اے سیکیور. سو ان ادر ورڈس، پروٹیکشن اگینسٹ ایڈورسریز، from those who would do harm intentionally or otherwise is the objective. So what is an adversary? Any person who is not in contact with you, who is not the part of your communication, or a man who is not a member in your communication system or in your secure system. So any person outside your community or your group is an adversary who would do harm، آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے انٹینشنلی اور ادروائز از دا آبجیکٹیو. کوئی بھی آبجیکٹیو ہو سکتا ہے. ایک بندہ کہتا ہے کہ میں اس کو نقصان پہنچاؤں کہ شاید اس سے مجھے کوئی فائدہ ہو. کوئی بندہ کہتا ہے کہ خواہ مخواہ میں اس بندے کو نقصان پہنچاؤں. جس کو سادہ الفاظ میں ایک بندہ کہتا ہے کہ ایک بندہ ہے جو حسد کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے کہ دونوں میں فرق ہے. ٹھیک ہے. تو ایک بندہ اگر وہ حسد کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا علاج تو کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن ظاہر ہے کہ آپ نے
کو تو بچانا ہے نا، کہ وہ آپ کو نقصان نہ پہنچا دے. ٹھیک ہے. سو نیشنل سیکورٹی فار ایگزامپل، تھوڑا سا میں اس کو جب اپنے اس کو ان میوٹ آپ کر سکتے ہو. ٹھیک ہے نا. اگر کوئی کوشچن وغیرہ آپ لوگوں نے کرنا ہو تو میں نے آپ کو ان میوٹ کر دیا ہے. ٹھیک ہے. نیشنل سیکورٹی فار ایگزامپل is a multi-layered system that protects the sovereignty of a state, its assets, its resources and its people. یہ ایک مثال ہم لیتے ہیں کہ سیکیورٹی کا کیا مطلب ہے. ہم یہاں پر اپنے گھر میں محفوظ ہیں، ہمارے ایسٹس محفوظ ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے، ایک نیشنل سیکیورٹی کا امبریلا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ ہم کہتے ہیں دس از دا رسپانسبلٹی آف اسٹیٹ ٹو پروٹیکٹ اے پرسن، to protect the property of a person, to protect the state from the invasions, maybe the internal or maybe the external. اس سے وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں. ٹھیک ہے. تو نیشنل سیکورٹی فار ایگزامپل is a multi-layered system that protects the sovereignty of the state. یعنی آپ کی ریاستی کی آزادی کو پروٹیکٹ کرتی ہے. اٹس ایسٹ، اس کی ایسٹس کو، اٹس ریسورسز اینڈ اٹس پیپل. ٹھیک. اب اگر ایک بندہ یہ کہہ دے کہ پولیس ہمیں تنگ کرتی ہے، تنگ تو آپ کو کرتی ہے، لیکن اگر ہم پولیس کا رول نکال دیں اینڈ وی ایزیوم دیٹ دیئر از نو رول آف اے پولیس، تو پھر کیا ہوگا؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ آرمی ہمیں تنگ کرتی ہے، خواہ مخواہ یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے، لیکن اگر ہم اس کو نکال دیں تو پھر کیا ہوگا؟ اسی طرح جو ہے پیراملٹری فورسز ہے، بارڈر سیکورٹی فورسز ہے، ملیشیا ہے. ٹھیک ہے. ہر ایک کا اپنا اپنا رول ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم کسی ایک کو بھی نکال دیں گے تو اس کے جو کاؤنٹر میجر ہے کسی دوسرے سائڈ پر ہوں گی اور وہ اس کو افیکٹ کریں گی. اچھا، اب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ملٹی لیئر سسٹم ہے. تو فوج کا کام کیا ہے کہ وہ ایکسٹرنل انویژن سے آپ کے نیشن کو، آپ کے کنٹری کو پروٹیکٹ کرے. یعنی اگر ایک بندہ ہے جو باہر سے حملہ کرتا ہے تو فوج کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ آپ کو سیکیورٹی دے، آپ کو ان سے بچائے. اچھا، اب پولیس کا کیا کام ہے کہ یہ آپ کو انٹرنل تھریٹ سے آپ کو محفوظ رکھتی ہے. مثلا یہ کہ ایک بندہ ہے چوری کر رہا ہے، ایک بندے کے پاس ایمونیشن ہے، اسلحہ ہے، فائر ایمونیشن ہے وغیرہ وغیرہ. تو اب یہ پولیس کا کام ہے کہ اس سے آپ کو بچائے. تو دیکھیں سیکنڈ لیئر آ گئی. اب جو بارڈر سیکیورٹی ہے، ملیشیا ہے، فرنٹیئر کانسٹیبلری ہو گیا، فرنٹیئر کور ہو گیا. اب اس کا رول کیا ہے؟ تو اگر میں فرنٹیئر کور کی مثال یا بارڈر سیکیورٹی کی مثال لوں تو جو آپ کے بارڈرز ہیں، سرحد جس کو ہم بولتے ہیں، مثلا فرنٹیئر کور ہے تو میں کہتا ہوں کہ پاک افغان بارڈر ہے. تو اگر جنگ نہیں ہے، امن کا دور ہے، سو اٹ از دا رسپانسبلٹی آف دا فرنٹیئر کور کہ وہ آپ کو پروٹیکٹ کرے. اچھا، ایک منٹ میں آتا ہوں. ٹھیک ہے. بس اب خراب کر بچے
اچھا، اسی طرح مطلب اگر امن کا دور ہے تو یہ فرنٹیئر کور کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ آپ کی سرحدوں کو محفوظ رکھے۔ اس کے علاوہ اس کا جو رول ہے وہ یہ ہے کہ جب فرسٹ اٹیک ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ دہشت گرد ہے وہ سرحد پار کر، یعنی فوجی حملہ اگر نہیں ہے، تو اس طرح کے جو چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں اس سے ڈیل کرنے کے لیے فرنٹیئر کور اور فرنٹیئر کانسٹیبلری ہوتی ہے۔ اب اگر ایک بڑا حملہ ہوتا ہے تو پھر یہ آرمی کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ بارڈر پر جائے اور آپ کو پروٹیکٹ کرے۔ ہیلو، ہیلو، اچھا، اب امن کے دور میں آرمی کا تعلق کیا ہے کہ وہ صرف اپنی ایکسرسائزز کرے، پریکٹس کرے، اپنی جنگی استعداد اور ٹریننگز کو امپروو کرے، کھائے پیے مزے کرے، ٹھیک ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ جنگ کے دور میں اگر ہو جاتا ہے تو آپ کا فوجی اتنا تکا ہوا نہ ہو کہ وہ پھر جنگ کرنے کے قابل ہی نہ رہے۔ تو یہ مطلب دیکھیں کچھ ریزنز ہیں کہ ڈفرینٹ لیئرز آف سیکیورٹی جو ہے نیشنل لیول کے اوپر ڈرا کیے گئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اگر ہم اسی کو اپنے کمپیوٹر کی سیکیورٹی میں فکس کریں تو اس کے بھی ملٹیپل لیئرز ہو سکتے ہیں۔ مثلا اگر میں یہ کہہ دوں کہ انٹرنیٹ سیکیورٹی، تو آپ کے ٹیریٹوریل انٹرنیٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کے پاس میکینزم ہونا چاہیے۔ ٹیریٹوریل انٹرنیٹ کا، اب انٹرنیٹ تو انٹرنیشنل ہے، ساری دنیا میں ہے، لیکن اگر پاکستان اپنے پرسپیکٹیو میں سوچے گا تو وہ یہ کہے گا کہ انٹرنیٹ کے اوپر پاکستان کے اندر کوئی بھی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی نہ ہو۔ اب دوسرے لیول پر آپ آ جائیں، نیٹ ورک سیکیورٹی، کہ آپ ایک آرگنائزیشن میں ہیں اور آپ کے آرگنائزیشن کا نیٹ ورک ایکسٹرنل اٹیک سے محفوظ رہے۔ پھر تیسرے لیول پر ہم آتے ہیں کمپیوٹر سیکیورٹی، کہ آپ کا جو ڈیوائس ہے، پرسنل کمپیوٹر ہے یا موبائل ہے یا جو کچھ بھی ہے، وہ کسی بھی طرح کے سیکیورٹی تھریٹ سے محفوظ رہے۔ تو کئی مطلب اس کے آپ کو اس کے اسپیکٹس آپ کو مل رہے ہیں۔ اچھا، اچھا، so achieving the appropriate level of security for an organization also require multifaceted system، جس طرح آپ نے نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے بات کی۔ A successful organization should have the following multiple layers of security in place to protect its operation۔ اگر ہم یہ کہتے کہ ایک آرگنائزیشن ہے، آپ اس کو، تو یہ مطلب اس کے لیئرز ہونے چاہیے۔ کون سے؟ نمبر 1 دا فزیکل سیکیورٹی، نمبر 2 دا پرسنل سیکیورٹی، نمبر 3 آپریشنل سیکیورٹی، نمبر 4 کمیونیکیشن سیکیورٹی، نمبر 5 انفارمیشن سیکیورٹی، نیٹ ورک سیکیورٹی، اینڈ نمبر 6 دا انفارمیشن سیکیورٹی۔ یہ آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اب دیکھیں اس میں سے ہر ایک کا اپنا اپنا رول ہے۔ ہم سیکیورٹی تو بات کرتے ہیں، لیکن جس طرح میں یہ کہہ دوں
کہ ایک ملک، ایک اسٹیٹ صرف ایک طرح کے صرف ایک طرح کے ایشوز کی وجہ سے آپ پروٹیکٹ سیکیورٹی کی نہیں کر سکتے. مگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آرمی ہی سب کچھ کرے تو سب کچھ نہیں کر سکتی. اس طرح میں کہتے کہ پولیس ہی آپ کو فل سیکیورٹی تو وہ نہیں کر سکتے. ہر ایک کا اپنا اپنا رول ہے. سیم از دا کیس اوور ہیئر. اچھا اب دیکھیں فزیکل سیکیورٹی کا کیا مطلب ہے. To protect the physical items, objects or areas from unauthorized access or misuse. یعنی دیکھیں نا، آپ کہتے ہیں کہ میں نے فائر وال لگا دیا ہے اور میں نے اینٹی وائرس ڈال دیے ہیں اور میں نے یہ کیا اور یہ کیا ہے اور پتہ نہیں کیا 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 ہے، اور ایک بندہ آ کر ہتھوڑا ہاتھ میں لیے اور آپ کے کمپیوٹر کو درز مار دے، اور آپ کے کمپیوٹر کے ہارڈ ڈسک کو توڑ دے، آپ کے کمپیوٹر کے اسکرین کو توڑ دے، یا چرا لے، تو اب سیکیورٹی کدھر کی ہوگی؟ سو فزیکل سیکیورٹی از ریلیٹڈ ٹو دا فزیکل آئٹمس آبجیکٹس. اب اس کے لیے ظاہر ہے کہ آپ کی جو انسٹالیشن ہے کہیں پر ہوگی، اٹ شوڈ بی پراپرلی لاک، اس میں ان آتھورائز ایکسیس نہیں ہوگا، ادھر سیکیورٹی گارڈ کھڑے ہوں گے کہ کوئی بندہ ادھر جائے اور اس کو توڑے نہ، ادھر سے کوئی چیز چوری نہ کر سکے. یعنی فزیکل جو آئٹمس ہیں اس کو تیفٹ سے، چوری سے بچانا، یا آپ کے جو فزیکل آئٹمس ہیں اس کو ڈیمیجز سے بچانا، فزیکل ڈیمیج سے بچانا. دس از کالڈ دا فزیکل سیکورٹی. نمبر 2 is the personal security. So to protect the individual or group of individuals who are authorized to access the organization and its operations. اچھا اب دیکھیں فزیکل میں تو آپ نے یہ کہہ دیا کہ جو فزیکل آئٹمس ہیں اس کو پروٹیکٹ کریں، لیکن اب یہاں پر ہم جب پرسنل سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں تو پرسنل سیکیورٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو انڈیویجول یا گروپ آف انڈیویجولز ہیں ایک آرگنائزیشن کے اندر، اس کے آپریشنز کو آپ سیکیور بنائیں اور اس کے رائٹس کو آپ سیکیور بنائیں. مثلا دیکھیں عباسین یونیورسٹی میں ہوں، ٹھیک، اب میں آپ کے سینرجی اکاؤنٹ کو اپڈیٹ کرتا ہوں، اسی طرح اور بھی ٹیچرز ہیں، اسی طرح آئی ٹی سیکشنز میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اسی طرح اکاؤنٹ سیکشنز میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اسی طرح جو ہے جو ایڈمیشن سیکشن ہے ادھر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اب ہر ایک کے اپنے رائٹس ہے اور رول ہے آرگنائزیشن کے اندر، تو ان کو آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہے. سو دس از کالڈ دا پرسنل سیکیورٹی. نمبر 3 از دا آپریشن سیکیورٹی. To protect the details of a particular operation or series of activities. اب اس میں آپ کیا کرتے ہیں کہ میں آپ کے سینرجی میں مارکس انٹر کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اس کو کیلکولیٹ کرتا ہوں، اس کا جی پی اے میں کیلکولیٹ کرتا ہوں. اکاؤنٹ سیکشن ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کا فیس وغیرہ ڈالتا ہے، آپ کی ریمیننگ فیس کو دیکھتا ہے، آپ کے اوپر ڈیوز کو دیکھتا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح جو ایگزام سیکشن ہے آپ کا ڈی ایم سی ٹرانسکرپٹ وغیرہ وہ بناتا ہے، اس کی کیلکولیشن وغیرہ کرتا ہے. تو اب یہ دیکھیں نا، ہر ایک ڈفرینٹ آپریشنز کو پرفارم کرتا ہے. تو اب ان آپریشنز کے ڈیٹیلز کیا ہیں، اس کو پروٹیکٹ کرنا، کیونکہ جو مطلب اٹیکرز ہوتے ہیں وہ کبھی کبھار آپ کے آپریشنز کو ڈسٹرپ کر دیتے ہیں. مثلا آپ نے 3,000 روپے انٹر کر دیے کہ اس نے پے کر دیے. اب آپریشن سیکیورٹی میں کیا آئے گا
کہ وہ ادھر سے آپ کے ریسورسز کو ایکسیس کر کے 3,000 کو 10,000 کر دے کہ 10,000 اس نے پے کر دی اور وہ آپ کے سسٹم میں ڈال دے گا. مثلا دیکھیں نا، آپ ایڈمیشن سیکشن چلے جاتے ہیں، آپ انہیں بتاتے ہیں کہ میری فیس دیکھ لے بس بقایا، وہ فوراً کمپیوٹر میں جا کر چیک کر لیتی ہے، وہ آپ کا اتنا بقایا ہے. تو آپ اس کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہو، جتنا بقایا ہوتا ہے وہ آپ پے کر دیتے ہیں. لیکن اگر ہم اس کو کنورس میں لے لیں کہ نہیں، مجھے ڈاکومنٹڈ پروف آپ دے دیں کہ کتنی فیس میں نے پے کی ہے، وہ انوائسز، وہ نہ آپ کے پاس پڑے ہوتے ہیں، اکاؤنٹ سیکشن میں تو پڑے ہوتے ہیں لیکن آپ کے پاس نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں زمانہ بس دادی کرنا، ادھر ہے بس جو کچھ بھی ہے. تو نارملی آپ کا جو سسٹم ہے وہ کس کے ارد گرد چل رہا ہوتا ہے؟ وہ ڈیٹا جو ان سائڈ دا کمپیوٹر ہے اس کو ارد گرد وہ گھوم پھر رہا ہوتا ہے. تو کوئی آپریشن ایک پرفارم ہو رہے، ڈی ایم سی آپ کی کیلکولیٹ ہوتی ہے اور وہ آپ کے ڈی ایم سی کو مس انٹرپریٹ کر دے وغیرہ وغیرہ. اچھا، نمبر 4 از دا کمیونیکیشن سیکیورٹی. اب کمیونیکیشن سیکیورٹی کیا ہے؟ ٹو پروٹیکٹ کمیونیکیشن میڈیا ٹیکنالوجی اینڈ دا کنٹینٹ. مثلا آپ کا جو کمیونیکیشن میڈیا ہے یا جو ٹیکنالوجی ہے یا اس کے جو کنٹینٹ، مثلا جو پروٹوکولز آپ یوز کر رہے ہو، ٹھیک ہے، ٹی سی پی آئی پی ہے، یو ڈی پی ہے، ایف ٹی پی ہے، ایچ ٹی ٹی پی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر جو کنٹینٹس ہیں اس کو آپ سیکیور بناتے ہیں کہ کوئی آپ کے ماسکریڈنگ وغیرہ نہ کر سکے، آپ کے ڈیٹا کنٹینٹس جو ہے اس میں کوئی چینج وغیرہ نہ کریں، ٹھیک ہے. یا جو ٹیکنالوجی ہے، فار ایگزامپل آپ کے ٹی سی پی یا یو ڈی پی کا ہیڈر کو وہ چینج کر لیں اگر کمپیوٹر نیٹ ورکس آپ لوگوں نے پڑھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. تو کمپیوٹر نیٹ ورکس میں اگر مجھ سے پڑھی ہے تو یہ چیزیں تو میں نے پڑھائی ہیں آپ کو، ٹھیک ہے، کہ ٹی سی پی اور یو ڈی پی کا اسٹرکچر اور یہ کوئی بندہ اس میں چینج وغیرہ کرے، ٹھیک ہے، ایک بندہ اس کو موڈیفائی کر لیتا ہے. سو اٹ از ٹوورڈز دا کمیونیکیشن سیکیورٹی. نیکسٹ ون از دا نیٹورک سیکیورٹی. So to protect the networking components, connections and contents. اب نیٹورکنگ کمپوننٹس کیا ہے؟ یعنی جو ہارڈ ویئر ہے، مثلا راؤٹر ہے یا سوئچز ہے، یا آپ کا جو فزیکل وائر ہے، RJ45 کنیکٹرز ہو گئے، کیٹ 6 کیبل ہو گیا، یا اس کے جو کنٹینٹس ہیں، وائر کے اندر سگنلز جا رہے ہیں اور وہ الیکٹریکل سرجز کے تھرو اس کو ڈسٹرب کریں، ٹھیک ہے، یعنی الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ کو وہ پروڈیوس کرے تاکہ اس کے اندر جو سگنلز ہیں وہ برسٹی ہو جائیں، وہ سگنلز خراب کر دیتے ہیں آپ کی، ٹھیک ہے. یا پھر آپ کا جو راؤٹر ہے یا سوئچ ہے اس تک ایکسیس گیٹ کر کے ادھر جو ڈیٹا آ رہا ہے اس کو آپ سے چرا لیں. سو دس از ریلیٹڈ ٹو دا نیٹورک سیکیورٹی. نیکسٹ از دا انفارمیشن سیکیورٹی. یہ مطلب جو کورس ہے وہ یہاں پر ہے، میں ادھر آپ کو بتا دوں. ٹو پروٹیکٹ دا کانفیڈینشیلٹی، انٹیگریٹی اینڈ اویلیبلٹی آف انفارمیشن ایسیٹس whether in storage, processing or transmission. It is achieved by the application of policy, education, training and awareness and technology. یہ پورا کورس جو ہے اس سے ریلیٹڈ ہے، تو اس کو ہم زیادہ ڈیٹیل میں بھی پڑھیں گے، ٹھیک ہے. یہ اوپر والے بھی ہیں
یہ بھی کسی نہ کسی طرح سے اس کو افیکٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جس طرح میں نے کہا کہ انفارمیشن سیکیورٹی اور نیٹ ورک سیکیورٹی میں فرق ہے، ٹھیک ہے نا، تو ہم نیٹ ورک سیکیورٹی کو نہیں ڈیل کریں گے، ہم انفارمیشن سیکیورٹی کو ڈیل کریں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ ایک آرگنائزیشن ہے، دا کمیونٹی آن نیشنل سیکیورٹی سسٹم CNSS defines the information security as the protection of information and its critical elements, including the systems and the hardware that use, store, transmit the information. یہ جو ہے ایک کمیٹی ہے نیشنل سیکیورٹی سسٹمز، ٹھیک ہے، ظاہر ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی ہے، وہ اس کے لیے رولز کو بناتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ مطلب جو ڈیفائن کرتی ہے وہ یہ ہے کہ information and its critical system, including the system and the hardware that is in store and transmit the information، ٹھیک، اچھا یہ آگے آئے گا بہرحال۔ اچھا، اب اگر میں کوشچن کو ریوائز کر لوں کہ what is the difference in physical security and personal security، تو آپ اس کو کیسے ڈسکرائب کرو گے کہ فزیکل سیکیورٹی کا کیا مطلب ہے اور پرسنل سیکیورٹی کا کیا مطلب ہے؟ آپ فرق بتا سکتے کوئی بندہ؟ ہاں، 8 بندے ہیں گروپ میں، کوئی بندہ بتا سکتا ہے کہ ہاں کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ اپنے مائکس کو انمیوٹ آپ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے نا، یو کین انمیوٹ یور مائکس۔ جی، کوئی کویشچن ہے؟ کویشچن نہیں ہے تو میرے کویشچن کا جواب دے دیں۔ کیا فرق ہے فزیکل سیکیورٹی میں اور پرسنل سیکیورٹی میں؟ شاباش۔ فزیکل سیکیورٹی کیا ہے؟ ٹو پروٹیکٹ دا فزیکل آئٹمس، آبجیکٹس اور ایریاز فرام ان آتھورائزڈ ایکسیس اور مس یوز۔ ہاں، پرسنل سیکیورٹی کیا ہے کہ انڈیویجول یا گروپ آف انڈیویجولس، ان کے جو رائٹس ہے، ان کے آپریشنز ہیں، ان کو پروٹیکٹ آپ کریں۔ جی بتائیں کیا ہے؟ واٹ از دا ڈفرنس ان فزیکل اینڈ پرسنل سیکیورٹی؟ آپ مجھے سن رہے ہیں کہ نہیں؟ ہاں، جی بتائیں، شاباش۔
تو جواب بھی دینا. میں نے یہ کہا کہ فزیکل سیکیورٹی میں اور پرسنل سیکیورٹی میں کیا فرق ہے؟ ہاں میں تو بول رہا ہوں، آپ بھی تھوڑا بولیں نا. سمجھ نہیں آ رہی، دوبارہ سمجھا دوں یا کیا کروں؟ یہ تو بتا دو. نہیں سمجھ آ رہی؟ ہاں 50 بار سمجھا دیا، 51 ٹائم پھر سمجھاتا ہوں. دیکھیں کیا لکھا، ٹو پروٹیکٹ فزیکل آئٹم آبجیکٹس اور ایریاز فرام ان آتھورائزڈ ایکسیس اور مس یوز. یعنی آپ کے ہارڈ ویئر کو کوئی بندہ ڈیمیج نہ کر سکے، یا جس ایریا میں وہ ہارڈ ویئر پڑا ہوا ہے کوئی بندہ اس ایریا کو ڈیمیج نہ کر سکے. یعنی ایک بندے کے پاس بم ہو اور وہ لے آئے اور سرور روم میں پھینک دے، تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ کس طرح کی سیکیورٹی اس کے لیے چاہیے؟ فزیکل، کہ کوئی بندہ وہاں تک بم کے ساتھ یا پستول کے ساتھ یا ہتھوڑے کے ساتھ نہ جا سکے، یا ایک بندہ ہے اور وہ آپ کے کسی کمیونیکیشن آئٹم کو چوری نہ کر سکے. چلو اب تو بتا دو، کچھ شرم کرو. 9 بندے ہیں میرے علاوہ، 8 بندے ہیں. جی فزیکل سیکیورٹی کیا ہے پھر سمجھا دوں؟ ہاں نو سر سمجھ آ گئی سر. تب بولے نا کیا میں نے کہا. نو سر سمجھ آ گئی. تو اب بولے مجھے بھی سمجھا دے. کوئی بندہ بتا دے کہ فزیکل سیکیورٹی کیا ہوتی ہے. فزیکل سیکیورٹی سر وہ ہوتی ہے نا جو ہم مطلب یہ ہارڈ ویئر کو مطلب پروٹیکٹ کرتے ہیں، مطلب کسی جگہ کو، یا مطلب جہاں پر ہم نے اپنے ہو گیا کمپیوٹر یا ہارڈ ویئر کو ہم نے رکھا ہوا ہے نا، اس جگہ کو پروٹیکٹ کرنے کو فزیکل کوئی سیکیورٹی توڑ کہتے نہ ہیں دے، سر. کوئی چوری نہ کر سکے، کوئی دھماکہ نہ کر دے. تو آپ میں اس کو کیا یس سر، بولیں گے؟ یس فزیکل سیکیورٹی کا. فزیکل سیکیورٹی. ٹھیک. یس سر. اب پرسنل سیکیورٹی کیا ہے؟ کہ ایک آرگنائزیشن میں ایک بندہ ہے یا گروپ آف پیپل ہے جو کہ ایک خاص کام کر رہے ہیں اور ان کو ہم پروٹیکٹ کریں. مثلا میں ادھر جا رہا ہوں، کوئی بندہ مجھے ہیٹ کر دے، میں نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر ہوں، یا میرے پاس اور امپلائیز ہیں، وہ مختلف کام کر رہے ہیں، اور کسی امپلائی کو وہ اغوا کر لے یا زبردستی ایک کام کروائیں، کسی بھی طریقے سے اس کو سٹریس کرے، فورس کرے، تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ پرسنل سیکیورٹی کہتے ہیں. مثلا دیکھیں نا، ایک بندہ جس در وہ ہارڈ ویئر پڑا ہے ادھر تک تو وہ جا نہیں سکتا، لیکن وہاں پر جو لوگ کام کر رہے ہیں ان میں سے کسی ایک کو مجبور کرے کہ تم نے جا کے یہ کام کرنا ہے، ادروائز تیرے لیے اچھا نہیں ہوگا. تو ہم اس کو کیا بولتے ہیں؟ ہاں پرسنل سیکیورٹی سر. ہاں تو دس از کالڈ واٹ؟ دا پرسنل سیکیورٹی. پرسنل سیکیورٹی. ٹھیک. تو فزیکل میں جو آئٹمز ہے، پرسنل میں جو ذاتی پرسن ہے یعنی ہیومنس ہے ان کو بچانا. نیکسٹ ون از دا آپریشن سیکیورٹی. مثلا دیکھیں ایگزام سیکشن میں ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، ایک بندہ اس کو پکڑ لے کہ شاباش تم نے یہ کام زبردستی کرنا ہے، تو وہ تو پرسنل سیکیورٹی میں آ گیا. اب آپریشن سیکیورٹی کیا ہے؟ کہ وہ کام کر رہا ہے. جی ٹھیک. آپریشن سیکیورٹی کیا ہے؟ کہ ایک بندہ جو ہے کوئی آپریشن پرفارم کر رہا ہے اور اس کو غلط طریقے سے پرفارم کر دے، تو اس کو آپ نے
سیکیور بنانا ہے. تھینک یو. آئی ایم ڈاکٹر سید عرفان اللہ فرام عباسین یونیورسٹی پشاور. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں دوبارہ میں آپ کو یہاں سے سمجھاؤں گا. ٹھیک ہے. ٹاپک ہمارا انفارمیشن سیکیورٹی اس سے اسٹارٹ ہو.